جب ہم شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا اصول جو شریعت اسلامیہ طے کرتی ہے وہ ہے ایمان اور عمل، جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کی تلاوت کی ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، اچھا عمل کرے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، وہ ایمان والا ہو۔ دو شرطیں، پہلی شرط نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، مرد ہو یا عورت، دوسری شرط وہ مومن ہو، وہو مؤمن، وہ مومن ہو، وہ ایمان والا ہو یا ایمان والی ہو، وہ مومن ہو یا مومنہ ہو۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو بے شک رب کائنات انہیں خوشگوار زندگی عطا کرے گا، خوشحال زندگی عطا کرے گا، بہترین زندگی عطا کرے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، رب کائنات کہتا ہے کہ دنیا میں تو اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے، خوشحال زندگی عطا کریں گے، وہ جو نیک عمل کریں گے اس کا بہترین بدلہ انہیں ضرور ملے گا۔ تو بہترین بدلہ کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا بھی اللہ رب العالمین خوشحال بنا دے گا، خوشگوار بنا دے گا، اور آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ جو نیک عمل کریں گے دنیا میں، دنیا بھی بہتر ہو گئی اور آخرت بھی ہو گئی، اللہ رب العالمین آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ اسی سے ریلیٹڈ سورۃ الرعد آیت نمبر 29 کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو اللہ رب العالمین انہیں خوشحالی عطا کرے گا، خوشحالی بھی دے گا اور عمدہ ٹھکانہ بھی۔ پتہ یہ چلا کہ دنیاوی زندگی میں خوشحالی اور سکون کی زندگی عطا کرے گا اور عمدہ ٹھکانہ جنت، جو رب کائنات نے اپنے مقربین بندوں کے لیے، متقین بندوں کے لیے، مومنین بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہ ٹھکانہ بھی عطا کرے گا۔ دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ اگر ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو سکون والی زندگی بنانا چاہتے ہیں، خوشحال زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو پہلی شرط، پہلا اصول ایمان اور عمل صالح، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ آج میں آپ کو بتلاؤں، اگر ہم اور آپ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں تو سادے سے الفاظ میں آج ہم اپنے ایمان کو چائے کے ایک کپ پر بیچنے والے ہیں۔ ہمارا ایمان چائے کے ایک کپ پر بک جاتا ہے۔ وہ ایمان والے تھے کہ جب اپنا ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھاتے تھے تو آسمان لرز جاتا تھا۔ وہ ایمان والے تھے کہ جنگ میں اترنے سے پہلے جیتنے کی ضمانت رب کائنات دے دیتا تھا۔ آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف زبان سے کہنے کا فائدہ نہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ ایمان کا جو تقاضا ہے، ایمان جو چاہتا ہے ہم سے، وہ مومن، وہ ایمان والا بننے کی ضرورت ہے۔ دونوں شرطیں رب کائنات کا پورا کرو، رب کائنات تمہیں سکون والی زندگی عطا کرے گا۔ ہر کسی کی خواہش ہے، چاہے وہ مزدور ہو، دنوں رات محنت و مشقت کرنے والا ہو، چاہے بڑے سے بڑا تاجر ہو، ہر کسی کا یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے کہ اسے سکون والی زندگی چاہیے، اسے سکون چاہیے۔ تو اگر سکون چاہیے تو اسلام کہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح اپنی زندگی میں اپنا لو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جاؤ، رب کائنات تمہیں سکون والی زندگی عطا کرے گا۔ اگر ہم با کردار، با اخلاق، رمضان کے فرض روزے بلا شرع عذر کے رکھنے والے ہو جائیں، زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہو جائیں، حلال ذرائع سے کمانے والے ہو جائیں، تو یقین رب کائنات ہمیں خوشگوار زندگی عطا کرے گا، خوشحال زندگی عطا کرے گا۔ اس کے برعکس اللہ کے نافرمان بنے رہیں، دین سے کوئی واسطہ نہیں، تو اللہ رب العالمین
ہمیں خوشحالی نہیں عطا کرے گا، تنگحالی عطا کرے گا، ہماری زندگی کو تنگ کر دے گا۔ دلیل سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 124 اینڈ 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے، جو مجھے یاد کرنے سے روگردانی کرے گا، اگنور کرے گا، اعراض کرے گا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی تنگحالی میں گزرے گی۔ اتنا ہی نہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں تو سب کچھ وہ دیکھ رہا ہوگا، لیکن قیامت کے دن اسے اندھا کر دیں گے، اس کی بینائی اچک لیں گے، اسے نابینا بنا دیں گے۔ وہ سوال کرے گا، قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ بندہ سوال کرے گا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں دنیا میں تو سب کچھ اچھا برا دیکھا کرتا تھا، تو نے میری حسرت کیوں ایسا کی؟ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ رب کائنات جواب دے گا، کیا جواب دے گا رب کائنات؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ رب کائنات جواب دے گا کہ اسی طرح جب تمہارے پاس میری آیتیں آتی تھیں تو تو نے اس کو بھلا دیا، اگنور کر دیا، تو سنتا تھا لیکن اس کو اگنور کر دیتا تھا، بھلا دیتا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تیرے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوگا کہ تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا ان آیتوں سے کہ جو اللہ کے دین سے منہ موڑیں گے، جو اللہ کے دین سے اعراض کریں گے، روگردانی کریں گے، اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو رب کائنات انہیں ان کی دنیاوی زندگی تنگحال کر دے گا، اور قیامت کے دن ان کی سزا یہ ہوگی کہ رب کائنات انہیں اندھا کر کے اٹھائے گا۔ یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کو بھلا دیں گے، خالق کائنات کو بھلا دیں گے، تو کل قیامت کے دن رب کائنات بھی ہمیں بھلا دے گا۔ جب رب بھلا دے تو ہمارا پیسہ کام نہیں آئے گا، ہماری دولت کام نہیں آئے گی، ہمارا عہدہ اور منصب کام نہیں آئے گا، ہماری شہرت کام نہیں آئے گی۔ رب ناراض ہو گیا تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو اگر ہم دنیا میں اللہ کو بھلا دیں گے، اللہ کے دین کو بھلا دیں گے، تو رب کائنات ہماری زندگی تنگ حال کر دے گا، اور سزا یہ ہوگی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اندھا کر کے اٹھائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں، اجتناب کرنے والے بن جائیں، تو یقیناً بلا کسی شک اور شبہے کے رب کائنات ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے گا، ہمیں کامیاب زندگی عطا کرے گا، خوشحال زندگی عطا کرے گا۔ یہ پہلا اصول تھا۔ دوسرا اصول، شکر۔ آج ہمارے اندر شکر نہیں ہے، ناشکری ہے۔ جب ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ، اچھا کھا پی رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ، اچھا پہن رہے ہوتے ہیں، اچھی گاڑی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اچھا گھر ہوتا ہے تو الحمدللہ۔ لیکن جیسے رزق میں تنگی ہوتی ہے، جیسے کاروبار تھوڑا ٹھپ ہوتا ہے، ناشکری کے الفاظ یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین جس حال میں رکھے، جو بھی دے، جیسا دے، جو بھی کھلائے، جو بھی پہنائے، جس حال میں رکھے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب شکر کریں گے تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جن نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ نعمتیں بحال رہیں گی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین مزید تمہیں نعمتیں اور عطا کرے گا۔ اس کی دلیل سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھیں کہ ہم مجلس میں بیٹھ کر کیے ہوئے وعدوں سے مکر سکتے ہیں، اپنے باتوں سے پھر سکتے ہیں، وعدہ خلافی کر سکتے ہیں، لیکن جس خالق کائنات نے تمام ذریت کو پیدا کیا، اور جو چیزیں دنیا و ما فیہا میں ہیں، ساری چیزوں کا خالق، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہیں رب کائنات نے، تمہارے رب نے باخبر کر دیا ہے
وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اللہ رب العالمین کا اگر تم شکر ادا کرو گے، جن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں مزید عطا کرے گا، مزید نعمتیں عطا کرے گا۔ جن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو وہ نعمتیں موجود رہیں گی، اللہ رب العالمین تمہیں مزید نعمتیں عطا کرے گا اور زیادہ دے گا۔ آگے تنبیہ کی ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن یاد رکھو اگر تم نے ناشکری کی، ناشکری کے الفاظ اپنے زبان پر لائے تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بہت دردناک، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یاد رکھے یہ دنیاوی جو دھوپ جو تقریباً 16,000 یا 1600 میل دور ہے، اس کی تپش کو، اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اس دھوپ کی تپش اور گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہم، تو اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر جان لو کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ تو پتہ چلا اس آیت سے کہ ہم اگر شکر کرنے والے بن جائیں، ہماری زندگی میں اگر شکر آ جائے تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے گا، سکون والی زندگی بنا دے گا، خوشگوار زندگی بنا دے گا۔ تو یہ دوسرا اصول ہے کامیاب زندگی کا، خوشگوار زندگی کا۔ تیسرا اصول صبر۔ آج ہم بہت جلدی جزا و فضا کرنے لگتے ہیں، ہماری زبان پر یہ الفاظ آنے لگتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والے، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے والے، قیام اللیل کا اہتمام کرنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، نوافل روزے رکھنے والے، صدقہ و خیرات میں پیش رہنے والے، یعنی ہر نیک کام میں پیش رہنے والے، سب سے سبقت کرنے والے۔ رب کائنات ہمیں ہی مصیبت کیوں دیتا ہے؟ فلاں ہے، اسے دین سے کوئی واسطہ نہیں، نماز سے کوئی واسطہ نہیں، قرآن سے کوئی واسطہ نہیں، روزوں سے کوئی واسطہ نہیں، صدقہ و خیرات سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسے استطاعت دی ہے، پھر بھی وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے تو سب کچھ کیا ہے، پھر بھی رب کائنات مجھے کیوں مصیبت دیتا؟ سلسلہ وار مصیبت جاری ہے، کبھی کاروباری زندگی کو لے کر، کبھی گھریلو زندگی کو لے کر، کبھی بیماری کو لے کر، ہمہ وقت کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے۔ یاد رکھیں رب کائنات جس سے خوش ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا خالص بندہ ہوتا ہے، رب کائنات اس کو ہی مصیبت دیتا ہے، ظالم کو مصیبت نہیں دیتا، ظالم کی رسی ڈھیلا کرتا ہے رب کائنات، ظالم کو مصیبت نہیں دیتا۔ اور مومن کو ہر قدم پر آزمائش، مومن کی زندگی آزمائش، جیسے انبیاء کی زندگی آزمائش میں گزری، ویسے مومن کی زندگی آزمائش ہے، کیونکہ رب کائنات کو معلوم ہے کہ جب سب کچھ اس کو دیا تھا تو اس نے صبر کیا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، جزا فضا نہیں بکا، ایسے الفاظ نہیں نکالے جس سے میری ناراضگی ہو، میں اس سے ناراض ہو جاؤں، تو اس کو مصیبت دیتا ہوں، اس میں بھی وہ صبر کرے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 155 and 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی خوف میں مبتلا کر کے۔ آج کا خوف کیا ہے؟ وقت بل پاس ہو گیا، مومن مسلمان خوف میں مبتلا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ ہماری مسجدوں پر کیا ہوگا؟ مدرسوں پر کیا ہوگا؟ جو وقف کی زمینیں ہیں کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، من الخوفی، کسی خوف میں مبتلا کر کے، کسی ڈر میں مبتلا کر کے، والجوعی، اور بھوک سے تمہاری آزمائش ہوگی، ونقص من الاموال، تمہارے مالوں میں کمی کر کے، والانفسی، تمہارے جانوں میں کمی کر کے۔ اللہ رب العالمین تمہارے قریبی لوگوں کو بلا لے گا،
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، تمہارے گلوں میں کمی کر کے اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان ساری آزمائشوں پر جس نے صبر کیا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ وہ جنت کی خوشخبری ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جب ہمارے تعلق سے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا اور ہمارے آباء و اجداد، ہماری ذریت میں سے، ہماری بیویوں میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو فرشتے جنت کے دروازوں سے آ کر کہیں گے، ویلکم کریں گے ہمارا، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ تمہارے صبر کا نتیجہ ہے، آخرت کا گھر تمہیں مبارک ہو۔ دنیا میں جن آزمائشوں سے رب کائنات نے تمہیں دوچار کیا، جن مصائب و آلام سے تمہیں دوچار کیا، تم نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، آخرت کا گھر آج تمہیں مبارک ہو، یہ تمہارے صبر کا نتیجہ ہے۔ تو خوشخبری کس کی ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے۔ کس پر؟ صبر کرنے پر۔ تو تیسرا اصول کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ مومن جب صبر کرتا ہے مصیبت پر، اسے تھکاوٹ پہنچے، بیماری ہو، کوئی غم لاحق ہو، جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5642۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتی الشوکتی التی یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باللفظ صحیح بخاری کے اندر ایسے ہی نقل کیا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری یا وہ حزن و ملال یا کسی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتی الشوکتی، یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، الا کفر اللہ بها التی یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ایک بندہ مومن ان دونوں اصول کو، صبر اور شکر کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسے کانٹا بھی چبھے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر کا حصہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مقدر میں تھا، جو ہمیں تکلیف پہنچی وہ آزمائش چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ مصیبت چھوٹی ہو بڑی ہو، جسمانی ہو ذہنی ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، کسی بھی ناحیے سے ہو، ہر ناحیے سے اس نے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اپنے تقدیر کا حصہ سمجھا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ایک بہت پیاری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ہمیں بتلایا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم یصیبہ اذن الا حاط اللہ عنہ خطایاہ کما تحاط ورق الشجرہ۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5647 نمبر کی حدیث نقل کی ہے۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اذیت پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو ایسے ہی گرا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے، کما تحاط ورق الشجرہ، جیسے کہ درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، جیسے کہ درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ اگر مومن مسلمان اگر اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت، اللہ کی طرف سے آنے والی بیماری، اللہ کی طرف سے آنے والی تھکاوٹ، اللہ کی طرف سے آنے والی حزن و ملال پر اگر وہ صبر کرتا ہے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، جھاڑ دے گا اور اسے خوشحال زندگی عطا کرے گا، خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ تو یہ خوشگوار زندگی اور کامیاب زندگی کا تیسرا اصول۔ چوتھا اصول تقوی، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا۔ تو ہم آپ کو بتلا دیں کہ تقوی صرف
اللہ سے ڈرنے کا نام نہیں. تقویٰ نام ہے اللہ کے احکام کو بچا لانے کا. تقویٰ نام ہے اللہ سے ڈرنے کا. تقویٰ نام ہے تھوڑی چیز میں قناعت کرنے کا. تقویٰ نام ہے پرہیزگاری کا. تو ہم اگر اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, اللہ سے خوف کھانے والے بن جائیں, یہ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا, اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ الرحمن ہماری زندگی میں جو بھی مصیبت ہے اللہ رب العالمین اس سے نکلنے کا راستہ ہمیں عطا کرے گا, اور ہمیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دلیل سورہ طلاق پارہ نمبر 28 آیت نمبر 2-3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین دنیاوی مصیبت سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے, یا اللہ رب العالمین اسے دنیاوی مصیبت سے نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا, تصور بھی نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. اور ہوتا بھی ہے ایسا. ہم دیکھ لیں, ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم اپنی زبان سے الفاظ کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا جاب فلاں جگہ لگ جائے گا, ہمیں فلاں جگہ سے اتنا رزق مل جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے, ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تو یقیناً بلا کسی شک اور شبہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں جس سکون کی تلاش میں ہم در بدر بھٹک رہے ہیں, جس کامیاب اور خوشگوار زندگی کو بنانے کے لیے ہم در بدر بھٹک رہے ہیں, اگر ان اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں, عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ الرحمن ہماری زندگی خوشگوار زندگی بن جائے گی, ہماری زندگی کامیاب زندگی بن جائے گی, ہماری زندگی سکون والی زندگی بن جائے گی. تو سب سے پہلا اصول ایمان اور عمل صالح, دوسرا اصول شکر, تیسرا اصول صبر, چوتھا اصول تقویٰ. اور بھی اصول ہیں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا, 12 اصول ہیں تقریباً, اور 4 اصول میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کبھی اور موقع ملے گا تو انشاءاللہ اور بھی جو اصول ہیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جن اصولوں کو ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ریفرنس کے ساتھ ہم نے سنا ہے, اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اصولوں کو ہم تمام لوگوں کو, مرد و خواتین کو, اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین دنیا کے جس کسی بھی کونے میں ہمارے مسلمان بھائی جس کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے, اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما, جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ رب العالمین جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ, ایمان اور توحید پر رکھ, جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو. آمین.